محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ جی جی میرا سوال یہ ہے کہ اپنے اڈاپشن کی بات کی. I didn't catch it fully, but whatever I did catch was about obviously adoption. Now I just wanted to ask, like, if you do adopt, say example, husband and wife, and they adopt a daughter, so of course, like, she's gonna become baligh, then کیا ہے اس کا, like, then of course محرم کا ایشو ہو جاتا ہے نا گھر میں کہ ہسبینڈ بیٹی کے ساتھ اکیلا نہیں رہ سکتا, اور جو بیٹا اڈاپٹ کرتے ہیں تو لیڈی کے لیے پرابلم ہو جاتی ہے. تو سم پیپل سے کہ نہ ایسا کچھ نہیں ہے, اور اسلام کیا کہتا ہے, مجھے یہ جاننا ہے. چلیں ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ میری بہن نے سوال پوچھا ہے، اگر کوئی شخص کسی بچے کو اڈاپٹ کرتا ہے تو اس کے اندر پھر محرم غیر محرم کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، تو اس سے کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں، پہلے تو میں نے جو گزارش کی ہے بچے کو اڈاپٹ کرنے کے حوالے سے، تو چند باتیں ہیں جن کا کلیئر ہونا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر حکم ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ یتیم بچے کی کفالت کرو، یتیموں کو اڈاپٹ کرو۔ تو یہ ایک بہت ہی ایک اہم معاملہ ہے اسلام کے اندر، کیونکہ یتیم جو ہوتا ہے وہ اس کے اوپر سے اس کے والد کا سایہ ہٹ جاتا ہے، اور یتیمی جو ہے وہ ایک طرح سے ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، اور پھر اس قسم کے بچے جو ہے ان کا مستقبل اور ان کی جو پرورش ہوتی ہے اس کے اندر کافی ایشوز ہوتے ہیں تعلیم و تربیت کے حوالے سے، اور خاص طور پہ ان کی جو پرورش ہوتی ہے، ان کی خوراک اور بہت سارے جو مسائل ہیں، تو اسلام حکم دیتا ہے کہ بھئی آپ یتیموں کی کفالت کریں، اور حضور نے بیان کیا کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا وہ کل جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا، آپ نے ان دونوں انگلیوں کے اس طرح سے اشارہ کیا، یعنی میرے ساتھ اس طرح سے ملا ہوا ہوگا۔ تو یتیم کی کفالت کرنا بہت اچھی بات ہے اور ثواب کی بات ہے، شریعت کا حکم ہے، اور اس کی ماں اگر ماں باپ دونوں نہیں ہیں تو یہ تو بہت ہی فضیلت کی بات ہے کہ ایسے بچے کو اڈاپٹ کیا جائے، اور اس میں بھی اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ آپ اس کو اپنا نام نہیں دیں گے، جو اس کا حقیقی نام تھا اسی نام کے ساتھ، اور اس کا والد کا جو نام ہے وہی نام اس کے ساتھ لگے گا۔ تو یہ کیونکہ اس لیے کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات یہ ہے کہ ان کو ان کے باپوں کے نام سے ساتھ پکارا جائے۔ اور اسی طرح جیسے عربوں کے ہاں ایک دستور تھا کہ وہ لے پالک بچے ہوتے تھے، منہ بولے بیٹے یا منہ بولے بچے، تو ان کو وہ اپنا نام دیتے تھے، اس کو متبنہ کہا جاتا تھا۔ تو حضور نے بھی حضرت زید کو اس طرح سے وہ پہنچے تھے نا، پورا میں نے واقعہ آپ حضرات کو کئی دفعہ سنا چکا ہوں کہ وہ اپنے قبیلے سے جدا ہو گئے تھے، پھر حضور کے پاس پہنچے، حضور نے ان کو پالا، تو حضور نے ان کو اپنا نام دیا تھا، یعنی جو ولدیت تھی اس میں زید بن محمد کا نام دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا، اللہ تعالیٰ نے حضور کو کہا کہ نہیں، جو ہے وہ آپ کا حقیقی بیٹا نہیں ہے، اس لیے آپ اس کو اپنا نام نہیں دے سکتے۔ تو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ آپ جس بھی بچے کو اڈاپٹ کر رہے ہیں تو اس کو اسی کے والد کے نام سے کے ولدیت کا خانہ جو ولدیت ہے اس میں اس کے والد کا نام ہی لکھا جائے گا، آپ کا نام نہیں لکھا جائے گا، یا نام آپ بدلیں گے نہیں اس کا، یعنی اس کے والد کے نام کی جگہ اپنا نام نہیں دیں گے۔ ایک بات تو یتیم کی کفالت، اور اس میں بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر والد والدہ دونوں نہ ہوں تو پھر تو بہت افضل ہے، اس بچے کو آپ بالکل اڈاپٹ کریں اور اس کا ثواب بھی بہت ہے۔ اور اگر والد نہیں ہیں، والدہ ہیں، تو آپ اس بچے کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ ہو کہ اس کو اس کی ماں سے ملوایا جائے اور اس کی ماں کے ساتھ تعلق ہو، وہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ ملے اور وقتاً فوقتاً، تاکہ جو ماں کو ایک محبت ہوتی ہے نا اپنی اولاد سے، اسی طرح سے اولاد کو بھی اپنی ماں سے ایک محبت ہوتی ہے، ایک تعلق ہوتا ہے، جسمانی، قلبی، روحانی، ایموشنلی ایک تعلق ہوتا ہے، تاکہ وہ بچہ جو ہے کل کو کسی نفسیاتی پرابلم کا شکار نہ ہو۔ اور بہت سارے کیس ایسے آئے کہ جب بچوں کو بالکل ہی ان کے والدین سے یا والدہ سے جدا کر دیا گیا تو وہ بچے بہت زیادہ ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہو گئے، تو اس کو اپنی ماں سے بھی ملاقات کروائی جائے، اور ماں کو بھی اس سے تسکین پہنچے گی اور اس بچے کو بھی۔ پہلی بات۔
پھر اسی طریقے سے جو اگر غریب والدین ہیں اور وہ اس بچے کو صرف اس وجہ سے آپ کو دے رہے ہیں کہ بھئی وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے، اس کی خوراک کا، اس کی تربیت کا، صرف اس بنیاد پہ، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ تو ہاں، ہمدردی کی بنیاد پہ، کسی کی اولاد نہیں ہے تو کوئی ایک ہمدردی کی بنیاد پہ دینا چاہتا ہے، تو اس کے اندر بھی اس بات کا خیال ہوگا کہ وہ بچہ اپنے والدین سے اس کی ملاقات کروائی جائے گی، وہ اپنے والدین سے بھی ملے گا، اور ایسا نہیں ہوگا کہ بالکل اس کا تعلق ختم کر دیا جائے اور وہ جوان ہو جائے اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے والدین کون تھے اور کبھی زندگی میں نہ ملوایا جائے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو اسلام اجازت دیتا ہے، لیکن ان شرائط کے ساتھ اجازت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک بات ہو گئی۔ اور یعنی کوئی شخص اپنے بچے کو بیچ نہیں سکتا، اولاد کو بیچ نہیں سکتا۔ آپ جائیں دنیا میں اور کہیں پر جا کے کسی مجبور والدین سے جا کے ان کا بچہ خرید کے لے آئیں، یا ان کو آپ پیسہ دے دیں پیسے کی بنیاد پہ، تو یہ تو جائز نہیں ہے۔ یہ تو کیسے، یہ تو شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ آپ کسی انسان کی کوئی قیمت نہیں ہے، تو اس طرح تو بالکل جائز نہیں ہے، گناہ کی بات ہے۔ تو ایک، اور پھر یہ جو بات آپ نے سوال پوچھا کہ بھئی دیکھیں، اگر ایک بچہ ہے، خاص طور پہ اگر لڑکی ہے، تو جب وہ بالغ ہوگی تو جو اس کا یعنی منہ بولا باپ ہے، جس کو میں یہ کہہ لوں، جس کو پیرنٹس ہے اور جس نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے، تو اس کے ساتھ اس کے پردے کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اگر لڑکا ہوگا تو جو عورت ہے اس کے ساتھ پردے کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ وہ اس کا محرم تو نہیں ہوگا نا، غیر محرم ہوگا، اور وہ بچی کے لیے اس کا جو منہ بولا باپ ہے وہ غیر محرم ہوگا۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، اگر آپ چھوٹا بچہ لیں، بالکل 2 سال سے کم کا، تو اس کو کوشش کر کے عورت جو ہے وہ اپنا دودھ پلا دے۔ تو جب عورت اپنا دودھ پلا دے گی، اگر لڑکا ہوگا تو اس کو دودھ پلائے گی، تو وہ اس کا رضائی بیٹا بن جائے گا۔ جب رضائی بیٹا بن جائے گا تو اس کے ساتھ پردے کا مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر بچی ہے، اگر اس کو دودھ پلا دے گی تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ اس کا رضائی بیٹی بن جائے گی، اور وہ جو بندہ ہے اس کا رضائی باپ بن جائے گا، تو اس کا بھی پھر پردے کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر وہ عورت خود نہیں پلا سکتی تو اس کی بہن پلا دے۔ اگر اس کی بہن پلا دے گی تو اس سے وہ بھی اس کا رضاعت کا جو ہے رشتہ ثابت ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر اس کی والدہ پلا دے، یا اور کوئی رضائی جو یعنی حقیقی کوئی رشتہ دار ہے وہ پلا دے، تو اس سے بھی کیا ہوگا کہ رضاعت کا مسئلہ ثابت ہوگا، اور اس کی وجہ سے حرمت ہوتی ہے، تو پھر یہ پردے کا مسئلہ بھی نہیں رہے گا، محرم غیر محرم کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔